خون خرابہ ہو چکا تھا، امن و امان کا نام و نشان تک دنیا ہستی سے مٹ چکا تھا۔ ظلم اس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ اہل عرب اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ مظلوم انسانیت کی آواز آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ تک جا پہنچی تو رب کائنات کو مظلوم انسانیت پر رحم آیا تو فرعون کی چوٹیوں سے وہ سورج رونما ہوا جس نے پوری انسانیت کو ظلم اور جہالت کی چکی سے نکال کر صراط مستقیم پر چلا دیا اور روئے زمین پر سلامتی اور امن و امان کی مثال قائم کر دی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صدر محفل دور جدید میں آج پھر عالم اسلام کو عقل کے ترازو پر ماپا جائے تو عالم اسلام بے شمار مسائل میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ عالم اسلام پر بے شمار خطرات منڈلا رہے ہیں، کہیں فکری انتشار ہے تو کہیں محبت، یکانگت، انسانیت اور اپنائیت کا فقدان ہے، کہیں مذہبی فرقہ واریت اور دہشت گردی کا رجحان ہے تو کہیں رنگ اور نسل کی بنیاد پر عدم برداشت کا رجحان ہے، کہیں دہشت گردی بڑھ رہی ہے تو کہیں اغوا، قتل، اغوا برائے تاوان اور ڈاکے جیسے جرائم، بھیانک جرائم یہاں پر سر اٹھا رہے ہیں، یہاں پر سر اٹھا رہے ہیں، اور پاکستان کی خوش رنگ زمین کو خون رنگین زمین میں بدل دیا گیا ہے۔ ہر میل کے پتھر پر لکھ جو یہ عبارت، ہر میل کے پتھر پر لکھ دو یہ عبارت، کمزور ارادوں کو کبھی منزل نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ حضرات محترم، اگر ہم کلام خدا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقہ پھیلانے سے، فرقہ واریت سے کنارہ کش ہو جائیں تو منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ بات میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم امن و امان کو یہاں پر قائم بھی کر سکتے ہیں، رائج بھی کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، آج پھر کفر کے ناپاک پنجے پوری عالم اسلام کو اپنی دبوچ میں لینے کے لیے اپنا منہ کھولے ہوئے ہیں اور عالم اسلام کو روئے زمین سے مٹانے کے لیے اپنے ناپاک ارادے بنا رہے ہیں۔ آئیے آج ہم سب مل کر اس بات کا عزم صمیم کرتے ہیں کہ ہم کفر کی اس ننگی تلوار کا سامنا مل کر کریں گے۔ آخر میں انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو نہ مٹ سکے اسلام پہ وہ میرا ہم سفر نہیں ہے، کسی سنگ دل کے آگے میرا سر نہ جھک سکے گا، میرا سر نہیں رہے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ والسلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل برے بازار کے بیچ۔ ارے سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہی، لفظ بارود اگلتے رہے اخبار کے بیچ۔ اپنی محرومیوں، اپنی رسوائیوں، اپنی پریشانیوں، اپنی پستیوں کا رونا رونے سے پہلے میں سب سے پہلے امن عامہ کی بدحالی، معاشی زب و خالی، تعلیمی نصاب کی نگفتہ بے حالت اور سیاسی حالات کی ابتری کا نوحہ شروع کرنے سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں آئی ایس ایف کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے دور حاضر کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب موضوع کا انتخاب کیا۔ آج کے اس ایوان میں جس عنوان کے تحت سمع فراشی کرنے کی جسارت کروں گا وہ ہے موجودہ حالات کے تناظر میں قیام امن۔ جناب صدر، جب امن نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ جناب صدر، جب امن نہیں ہوتا تو ظلم بربریت سے تنگ عیسائی دو انسانوں کو صفاقیت کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ جناب صدر، جب امن نہیں ہوتا
تو زلف دراز صفاق انسانی سروں سے فٹ بال کھیلتے نظر آتے ہیں۔ جناب صدر جب امن نہیں ہوتا تو شناختی کارڈ چیک کر کر کے انسانوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جب امن نہیں ہوتا جس اقلیت کی ضمانت مکین گنبد خضرا نے دی ہے، اس اقلیت کے دن دہاڑے چھچڑے اڑا دیے جاتے ہیں۔ جب امن نہیں ہوتا تو دہڑی دہشت کا استعارہ بن جاتی ہے۔ جب امن نہیں ہوتا تو اسلام قتل و غارت گیری کی تشبیہ شمار کیا جاتا ہے۔ جی ہاں جناب صدر یہی ہوتا ہے جب امن نہیں ہوتا۔ لیکن کیا یہی اختتام ہے؟ کیا ظلم بربریت کی داستان یہی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اب آگے سنیے، پیغمبر امن کے امتیوں کانوں کے دریچے کھول کے سنو۔ جب امن نہیں ہوتا تو مردان کے سکول میں ننھے بچوں کی بوٹیں خود کا شملے مانے نوچ لی جاتی ہیں۔ جب امن نہیں ہوتا تو پشاور میں سکول جاتے بچوں کی وین کو گھیر کر گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ جناب صدر جب امن نہیں ہوتا تو بلان میڈیکل کالج کی خواتین کے بہجوں میں لوہا ڈال دیا جاتا ہے۔ جناب صدر جب امن نہیں ہوتا جمعہ کی نماز میں بارگاہ عزتی میں سجدہ ریز پیشانیاں کبھی اٹھ نہیں پاتی۔ اور جب امن نہیں ہوتا یوم پاکستان منانے کے لیے قرآن سنت کی تعلیمات کو معقوف کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں جناب صدر یہی ہوتا ہے جب امن نہیں ہوتا۔ مذہب امن کے پیروکاروں دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، میں امن کی حمیت پر وارد آیات کا ذکر ضرور کرتا اگر موجودہ حالات کا نوحہ مکمل کر چکا ہوتا۔ من قتل نفسا متعمدا کی تفسیر ضرور پیش کرتا اگر وقت کی تنگی دامنگیر نہ ہوتی۔ المسلم من سلم المسلمون کا شان ورود لازمی بیان کرتا اگر مسلم امت کی خون آلود منظر کشی پایا تکمیل تک پہنچ چکی ہوتی تو فرات کے کنارے پیاس سے مرنے والے کتے کی موت پر غمگین امیر المؤمنین کی حالت کا ذکر کر دیتا۔ اگر ملک پاکستان کے حالات مکمل ہو چکے ہوتے تو خون مسلم کے تقدس کی فضیلت کعبے پر بھی ثابت کر دیتا اگر دامن وقت میں اتنی وسعت ہوتی۔ جناب صدر میں نے مانا کہ مہنگائی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ قبول کرتا ہوں کہ تعلیمی نظام مسلمانوں کے عموماً مسائل بنا ہوا ہے۔ باثرو چشم تسلیم کرتا ہوں کہ کرپشن، لوٹ مار، رشوت اور چوری چکاری اور جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح ملک کا سب سے بڑا نذور ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ لبرلزم اور دین سے دوری ہمارے مسائل کے اثر جا رہا ہے، لیکن جناب صدر اگر ہم ملت اسلامیہ کا بالعموم اور ملک پاکستان کا بالخصوص بھلا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے امن قائم کرنا ہوگا۔ ہمیں آگ اور خون کے سمندر سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہمیں اس قتل و غارت گیری کے آتش کو فشاں کو پھٹنے سے روکنا ہوگا، کیونکہ جب امن ہوگا تو ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی کریں گے اور الیکشن کی اصلاحات بھی۔ اگر امن ہوگا تو مہنگائی کا جن بھی بوتل میں قید ہوگا اور انصاف کی فراہمی بھی ممکن ہو سکے گی۔ اگر امن ہوگا تو ہمارے سکول، مہمان خانوں اور اسپتال، ہمارے اسپتال، مہمان خانوں اور سکول گوداموں کی کیفیت سے نجات پا سکیں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات عالم اسلام کو امن و سلامتی کا گوہر بنائے۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ظلم بچے چل رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد جانا ہونا چاہیے۔ والسلام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت عزت و احترام کے لائق صدر مجلس، باقی احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ رسی کون سی رسی ہے؟
وہ رسی عشق مصطفیٰ کی رسی ہے. وہ رسی وہ ہے کہ جو رب کعبہ نے اپنے محبوب کو جب اس کائنات میں بھیجا تو امن اور سکون کا گہوارہ بنا کر بھیجا ہے. پھر رب نے اسی محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر اسی بہرائے کے زیر سایہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور جس نے عشق مصطفیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کامیاب ہوتا چلا گیا. جناب صدر مجلس، فقہ کی بنیاد جن بنیادوں پر رکھی گئی، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک الگ مسلک تھا، پر جب آپ جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے، حاضری پیش کی. حاضری پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلک حنفی کے مطابق نماز ادا کی. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، شافعی ہیں، لیکن آپ نے حنفی مسلک کے مطابق نماز کیوں ادا کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت ہے، پیار ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آج ہم نے اس رسی کو چھوڑ دیا تو یہ دہشت گردی، یہ دھوکہ، یہ فراڈ ہمارے ملک میں آ گیا ہے. لیکن افسوس کہ وہ لوگ جو خود کو کلمہ گو مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مسلمان ہونے کے باوجود بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، موت کی گھاٹ اتارتے ہیں. صدر مجلس، کیا قصور ہے ان بچوں کا، ان معصوم بچوں کا کہ جو صبح تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے ماؤں کا پیار لے کر سکول کی جانب چلتے ہیں اور سکول میں ان کا خون کر دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. جناب صدر مجلس، کیا قصور ہے ان مسلمانوں کا، ان اہل سنت والے لوگوں کا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکانے جاتے ہیں، سجدہ کرنے جاتے ہیں، اور خدا کی عزت و جلال کی قسم ان کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے خون کر دیا جاتا ہے، دھماکے کر دیے جاتے ہیں. جناب صدر مجلس، میرا آخری پیغام یہی ہے کہ دین اسلام کو، دین مصطفیٰ کو بچایا تو فقط عاشقان مصطفیٰ نے بچایا ہے. سرکار کے دور میں بھی اگر کسی نے دین اسلام کو بچایا تھا تو جناب حضرت ابو بکر صدیق جیسی شخصیات تھی، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات تھی، جناب حضرت عثمان غنی جیسی شخصیات تھی. اور آج اگر اس اسلام کو، اس دین کو، اس ملک کو بچائیں گے تو جماعت اہل سنت والے بچائیں گے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں تو سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم. عزیزان محتشم، صدر محفل حاضہ اور سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز و دوستو، آج کا یہ مقابلہ جس کا عنوان امن ہے، عزیزان محترم، چند منٹ کی حاضری ہے. میں دو چند آیتیں، میں صرف جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے حضور کی ایک حدیث پیش کر کے اپنا ٹائم پورا کروں گا. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، یا میرے مولا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. عزیزان محترم، صراط مستقیم ہمیں کیسے ملے گا؟ ہم امن
कैसे वो बर्पा कर सकेंगे। अजीज दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो मोमिन वो है जिसके ज़बान से और जिसके हाथ से उसके पड़ोसी महफूज रहे। अजीजान मोहतरम, आज अगर हमें अमन कायम करना होगा तो हमें अपनी जबान को लगाम देना होगा और अपने हाथ को अपनी जगह पे रखना होगा, तब अमन कायम होगा। अजीजान मोहतरम, वो कैसे? आज हर किसी को अपनी जान का खतरा है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, अगर निकलता है तो उसको खतरा होता है। खास तौर पर जिसके मुंह में नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, दाढ़ी मुबारक है। आपने लाहौर का वाक़ा सुना जिसमें 2 नौजवानों को जलाया गया। अजीजाने मोहतरम, अगर अमन कायम करना है तो यहाँ तो हुक्म खुदा बंदी पर महफूज रहना है या नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान की पाबंदी करनी है। अजीजाने मोहतरम, देखिए, सबसे पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो हुजूर ने सहाबा किराम को अमन का फरमान दिया, अमन का हुक्म दिया कि भाई अमन, भाईचारा, उखुवत पैदा करनी है। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को बार बार सब्र करने की और अमन को कायम करने की तलकीन फरमाई। अजीजान मोहतरम, अमन के बारे में देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी सारी उम्र कैसे गुजारी। उसके बाद हजरत उमर फारूक को देखो, उसने कैसे अपनी उम्र दरगुजर फरमाई। उसके बाद हजरत उस्मान गनी ने अपनी उम्र कैसे दरगुजर फरमाई। उसके बाद हजरत अली मुर्तजा ने अपनी उम्र कैसे अदा की, कैसे वो दरगुजर फरमाई। अजीजान मोहतरम, जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारी आई तो सर कटाना पड़ा तो सर दे दिया, अपने नाना को, दीन को बचा लिया और अमन कायम करके दिखाया। अजीजान मोहतरम, आइए मैं आपको बताता चलूं, आज जब अमन कायम करना होगा तो हमें आलमे दीन की सुहबत में आना। अजीजान मोहतरम, आलमे दीन की सुहबत में आकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान की पाबंदी करनी होगी और उसके बाद जब दिल में इश्क़े मुस्तफा होगी उसके बाद अमन भी कायम हो जाएगा। मैं अपनी तकरीर को इस अल्फाज पर खत्म करने लगा हूँ, खुद परस्ती और नफ्स परस्ती दरअसल बुत परस्ती है, जब उसको तर्क किया जाए तो खुदा परस्ती हासिल होती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर महफिल, साहिबान ज़ी वक़ार और मोहतरम जज साहिबान, आज मैं इस ऐवान पर जिस मौजू पर लब शाये करने की जिसारत कर रहा हूँ वो है क़याम अमन। जनाब सदर, क़याम अमन के लिए आज फिर आलम इस्लाम को ऐसी शख्सियात की ज़रूरत है जो गैरतमंद, जफाकश और बाहिम्मत हूँ, जो इस्तेमारियत, सहूनियत से टकराने और उन्हें पाश करने की सलाहियत रखती हूँ, जिनकी मरूब को निगाहों से सारे इब्लीसी निज़ाम में हलचल पैदा हो जाए। किस्मत लाला और गुल की अब भी बदल सकती है, किस्मत लाला और गुल की अब भी बदल सकती है, नीयत नेक हो अगर गुलशन के रहबानों की। जनाब सद, अमन बहरहाल हर मुहिब्बे वतन की पहली ख्वाहिश है। क़याम अमन के लिए जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए, लिसानी और सूबाई तआस्सुब और फिरका वालियत का खात्मा और आइन के तहत अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएं। क़याम अमन हमेशा मुसालहती और दूर अंदेशाना फैसला के मरहून मिन्नत है। मौजूदा सूरत हाल हमगीर आलमी इक़दाम के साथ साथ उम्मते मुस्लिमा के अजीम इत्तेहाद और यकजहती का तकादा करती है। इन दीगर हालात में आलमी कुव्वतों को
انتہائی دانشمندی اور سیاسی اور سفارتی مہارت و ویژن کے ساتھ قومی امن ایکشن لینا چاہیے۔ میری مانو چلو منجدہار میں موجوں سے ٹکرائیں، میری مانو چلو منجدہار میں موجوں سے ٹکرائیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے۔ جناب صدر، عالمی امن یہ آج کے معاشرہ میں ایک عام بحث بن چکی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ امن ممکن ہے؟ اور انسانی جذبات کے اندر پیدا ہونے والا ایک خیال یہ بھی ہے کہ عالمی امن کو قائم نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایک غیر حقیقی خیال ہے۔ So I can't accept it۔ جناب صدر، جب ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، تو ہمیں افسوسناک خبریں سننے کو اور واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم تشدد، جرم، جنگی حالات اور سنگین حالات اور آفات کا سامنا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس دور میں، جدید دور میں، کسی کی قیمتی جان بھی محفوظ نہیں۔ حالانکہ اسلام کی واضح تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ موجود ہے کہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اقبال اس کی ترجمانی یوں بیان کرتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبے کانٹا جو قابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبے کانٹا جو قابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ جناب صدر، امن تو خود اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، لیکن آج کے اس دور میں اس کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ امن تو ہمیشہ آسان حل کی طرح لگتا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنا، اس کو پانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ جناب صدر، کیا لوگوں کو واقعی امن کی ضرورت ہے؟ ہاں، اگر لوگوں کو واقعی امن کی ضرورت ہے تو لوگوں کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنا پڑے گا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگی، نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا، عداوتوں کو دور کرنا ہوگا، کینہ، بغض اور حسد جیسی بیماریوں سے بچنا ہوگا۔ جناب صدر، اس پرفتن ماحول میں اگر شاہراہ فوز و فلاح کا متلاشی بننا ہو تو باب امن میں داخل ہو جاؤ، ہر کسی کے لیے سایہ دار درخت بن جاؤ، دوسروں کو خوشیاں مہیا کرو، نفرتوں کو ختم کر دو، تمہارا دامن خود بہت مسرت و شادمانی کا پتہ دینا شروع کر دے گا۔ آخر میں اللہ کے حضور ہی خیرات مانگتا ہوں، تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، مولا تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ والسلام۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم سامعین، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ موجودہ حالات میں پوری دنیا آہن و آتش کی لپیٹ میں ہے۔ محترم سامعین، بارود کی بو اور گولیوں کی جل پھٹاک سے ایک عالم لرزاں ہے، انسانوں کے پیکر میں درندے سما چکے ہیں، آنکھوں میں پانی کی جگہ خون تیر رہا ہے، آنکھوں میں پانی کی جگہ خون تیر رہا ہے، اور خانقاہیں عبادت خانے انتظامی اداروں تک کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ عصبیتیں سر اٹھا رہی ہیں، برداشت دم توڑ رہی ہے۔ ان حالات میں اگر عالمی سطح کا مشاہدہ کیا جائے تو ہمیں مسلمان آپس میں ہی آگ اور خون کا کھیل کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب یہ عالم بن جائے گا، اس طرح کا ماحول بن جائے گا، تو پھر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ امن ان حالات کے تناظر میں ہمیں اسلام کے تصور امن کو حرز جاں بناتے ہوئے پیغمبر امن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خط راہ بنانا ہوگا۔ جب ایک بار پھر غالب دنیا روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے گی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے گی،
کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت امن کی بات کی جب قبائل عرب 7 سالہ جنگ کی تھکن سے چور چور تھے، جب قبائل عرب 7 سالہ جنگ کی تھکن سے چور چور تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امن کا پرچار کیا جب جذبہ اتنا خونتم توڑ چکا تھا۔ جناب صدر، اس وقت امن کیسے کم ہو سکتا ہے؟ آئے امن کے بارے میں 3 اصول آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا جو اس وقت پوری قوم میں اصول جو اس وقت امن قائم کر سکتا ہے، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ احترام انسانیت کی بنیاد پر انسانوں کا احترام، جو کہ ایک انسان دوسرے انسان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم سامعین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کرتے ہوئے کعبہ سے ارشاد فرمایا، اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، خالق کائنات نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ ان حرمت العبد اعظم من حرمتک، اے کعبہ ایک مومن کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے۔ آج ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ جس مومن کی عزت کعبہ سے زیادہ ہے، آج ہم اس کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنا ظلم اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات میں امن کا دوسرا اصول بیان کرتا ہوں کہ فرقہ واریت اور افریجت میں قابو پانے کے لیے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ تیسرا اصول صوفیاء کرام کی زندگی مبارکہ کو دیکھنا ہوگا کہ صوفیاء کرام نے کس طرح امن اس دنیا میں قائم کیا ہے، کس طرح اپنی قوت کے ساتھ کفر و اسلام سے کفر کو اسلام میں بدلا ہے، صوفیاء کرام نے کس طرح امن کے لیے جدوجہد فرمائی ہے۔ آخر میں اپنا اختتام، اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرتا ہوں کہ قلندر لاہوری حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ مسند بھی ایک ہے، منشأت بھی ایک ہے، مصنعت بھی ایک ہے، منفعت بھی ایک ہے، منفعت بھی ایک ہے اس قوم کی، منفعت بھی ایک ہے اس قوم کی، اور خدا بھی ایک ہے حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہے حرم پاک، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے۔ کیا ہوتا جو مسلمان بھی ایک ہوتا، کیا ہوتا جو مسلمان بھی ایک ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جتنے بھی شرکاء تھے وہ مکمل ہو چکے۔ اگر حال میں اس وقت کوئی صاحب ایسا موجود ہے کہ جس نے اپنی رجسٹریشن اردو کے لیے کروائی تھی لیکن اس کا نام نہیں پکارا گیا، یا وہ کسی وجہ سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اس لسٹ میں اس کا نام نہیں آ سکا، تو وہ جلد از جلد اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہمیں بتا سکتا ہے۔ بصورت دیگر ہماری اطلاع کے مطابق آج کا ہمارا اردو کا مقابلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انگلش کا مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ بحمد تعالی ہمارے ججز حضرات وقت سے قبل ہی پہنچ چکے ہیں، تو انگلش زبان میں تقریر کرنے کے لیے سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب محترم محمد مہتاب صاحب تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ شرائط آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بعد شاہد رسول صاحب کا نمبر ہے اور ان کے بعد محمد محبوب علی صاحب۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, Honorable President, Reverend teachers and dear audience, Assalamu alaikum. Today, the topic of my speech is need of peace in current scenario. Pakistan continues to face multiple internal and external threats to peace. Despite the fact that it completed its ever peaceful transfer of power from one civilian government to the next in 2013, the Pakistan Muslim League Nawaz government
came into office with an ambitious agenda of economic development. Peace negotiation with Tehreek-e-Taliban Pakistan militants and renewed relations with Pakistan's neighbors. These efforts have stalled or reversed in a number of areas. However, and the government today faces protest from domestic political opponents. However, and the government today faces protest from domestic political opponents. Meanwhile, Pakistan continues to face multiple internal and external threats to peace. A common structural factor in many of these conflicts is the weakening of the Pakistani state and its inability or reluctance to prevent and contain the action of all violent sub-state actors. However, leadership from the Pakistani state also remains central to addressing most of the significant drivers of conflict. Dear audience, clarity of thought is imperative at this time when our state is faced with a grave threat to its security and preservation of the aim of our founding fathers who envisioned Pakistan as a progressive and modern Islamic state. Never before was it more necessary to identify the enemy that threatens our aspirations and also to be clear who can help us defeat the dangerous enemy. At this juncture, more than ever, Pakistan needs friends and allies. Isolation is dangerous for medium and small state. Dear audience, to identify the enemy, all we need to do is ask, who has killed 1,400 Pakistani army men, hundreds of civil administration personnel, and thrown tens of thousands of breadwinners out of work, and aggravated unemployment and poverty? Who has brainwashed young lads to become suicide bombers and spread insecurity? Who is responsible for collapse of law? Who is responsible for collapse of law and order in the border areas? That have impacted by the ideological. Respected sir, in these adverse circumstances, only peace is remedy for every problem of Pakistan. Terrorism and extremists are swallowing our assets and pushing us back in Stone Age. As a nation, we have to work day and night, individually and collectively, for getting peace, because peace is key to success. Thank you so much. Respected judges and honorable chief guest and dear audience, thank you for giving me this opportunity to debate on terrorism and a need for peaceful solution in Pakistan. Terrorism is not a new phenomenon, and roots of it in Pakistan are too deep back into her evolution since 1947. It is very hard to define it, but it has been described variously as a both tactic and strategy, a crime and holy duty, a justified
reaction to oppression and a kind of rebellion. If we can talk the some effects of terrorism, these are so many. I like to describe some causes of terrorism. Pakistan has been affected by them. The religious intolerance and political mistrust and instability and military interventions and political economic policies and injustice are the major causes of terrorism in Pakistan. A great scientist had declared, no power without army, and no army without money, and no money without agriculture, and no agriculture without peace, and no peace without justice. He said that the justice is the base of Islam, the justice is the base of Pakistan, justice is a base of peace. The terrorists use modern technology against of Islam and against of Pakistan negatively but effectively. In Islam, terrorist is unjustified variously. And the killing of innocent people are absolutely wrong. Islam is a way of life because Pakistan is an Islamic country. The people who blame Islam are terrorists. This is absolutely and totally rubbish. Muslims are still called terrorists. If the Muslim terrorists, they can kill their own children of Pakistan army. Islam does not teach these things. Islam teaches us love and peace. While terrorists are totally against of Islam. Terrorists are disbeliever of Islam, not Muslim. Messenger of Allah, Holy Prophet, peace be upon him, said, every religious has its different character, and the different character of Islam, modesty. Last word of my speech. In Pakistan, terrorism are a root of all problems. Are we fighting against of terrorism, or we are seeing the all events, Karachi, Lahore, Peshawar and other parts of country? I believe that we can do it again. Thank for you all. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal-aqibatu lil-muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ashabihi al-hadiyyin al-mahdiyyin. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tufsidu fil ard. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala Ali wa sahabi sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim wa salli alayhi. Honorable judges, respected teachers, my dear fellow students, media representatives, today the topic of my speech is the need of peace in the current situation. First of all, we are indeed grateful to Almighty Allah, the God of universe, the sustainer, the compassionate and the merciful to all of mankind, who help us
to get together, to sit together and to understand one another. Dear audience, this historical conference is held to convey the message of peace to all of the mankind. I would like to congratulate Islamic Student Federation and their whole working team on this special occasion. As you all know, that peace is the mother of progress. With the help of peace, any nation can make progress. Being a Muslim, we believe that nothing can be achieved by putting aside Quran and Sunnah. To create peace all over the world, we should have to adopt the golden principles of Quran and Sunnah. At one place, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi aw kama qala." But unfortunately, we as a nation love to spread hate, and spreading hate has become more popular, not against Hindus and India, but also against Jews, Christians, US and Israel. The story does not end here. In our Pakistan, unfortunately, Deobandis hate Brelvis and Brelvis hate Deobandis, and both of them hate the Shia tribes. Due to all these viruses and diseases, we are facing day by day terrorism all over the world, and especially in Pakistan. As you all know, the incident of Jahanabad is the example of terrorism. The incident of Quetta is the example of terrorism. The incident of APS Peshawar is the example of terrorism. The incident of all over the world, and especially in cities of Pakistan. As you all know, the incident of model town Lahore in Mijhad-ul Quran is the example of terrorism. All the gang wars and street killing all over the world, especially in Pakistan and the city Karachi. These are all the example of terrorism. Let me say that all activities of Al-Qaeda, all activities of Daesh, all activities of these tribes, this is not the message of Islam. The message of Islam is the message of peace. The message of Islam is the message of love. The message of Islam is the message of tolerance. As you all know, that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave us a beautiful lesson of love, peace and tolerance, and to whole of mankind. Honorable judges, as you know that on the event of Fatah Makkah, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stood up and he said, all the enemies were thinking that this is the day of revenge, we should not be forgiven. Holy Prophet stood up and he said, this is not the day of revenge. No, come here. Man dakhala dar Abi Sufyan, he announced and said, Man dakhala dar Abi Sufyan, fahuwa aminun, wa man aghlaqa babahu, fahuwa aminun. Whoever enters the door of Abu Sufyan, he will be saved. Who shuts his house, he will be saved. And whoever lays down his weapons, he will be saved. He gave us a beautiful lesson of peace in the event of Fatah Makkah. He gave us a beautiful lesson of peace in the battle of Badr, in the battle of Hunain, all the battles, all the sarayas, and the whole life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave us a beautiful lesson of peace. Let us pray to God that, oh God, may this world the world of peace. May this world, may create this world. Oh, we pray to God that Almighty Allah make this world the world of peace, love and tolerance. Thank you, be happy and have a nice day. Wassalam. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, my dear Muslim brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic I am going to talk on and be blessed through is the importance and the need of creating peace or setting up peace in the current situation and circumstances of the country. My dear Muslim brothers, Islam is the only religion and way of life for peace from Allah. Non-Muslims in general have misconception about Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islam. For is the prejudice against Islam is rejected in discrimination, hearted, violence and crime against Muslims. Many non-Muslims with their negative attitudes against Allah, Islam and even verification of Allah. Messenger sallallahu alaihi wasallam appeared to understand and appreciate the beauty, rationality, practicality, completeness and excellence of Islamic teachings. For those who
misunderstand the true divine mission of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berating him is the most. For those who misunderstand the true divine mission of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is the founder of the Islam, because Islam is the religion of Allah, the God which is sent to his messenger, perfect through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the seal of all prophet. My dear Muslim brothers, listeners, for those who do not believe and worship Allah, now that Allah is in Arabic word, that comes from two words, al meaning the loving God Allah. Therefore means the God. Allah is one of the 99 beautiful names, attributes to God. Easy. Is Al-Rahman meaning the most gracious, Al-Rahim meaning the most merciful, Al-Khaliq meaning the creator, Al-Wadud meaning the loving, Al-Ghafur meaning the most forgiven, Al-Hayy meaning the living, Al-Ghaib meaning the unseen, Al-Wahid meaning the one, etc. My dear Muslim brothers, both the Quran and Sunnah, which includes the Prophet sallallahu alaihi wasallam authentic teaching and saying, serve as to authentic divine scripture of Allah for the kindness of all mankind. My dear Muslim brothers, Islam guides and trains Muslims to establish, promote peace with their creator, with themselves, with their families, relatives, neighbors and friends, fellow human beings in and outside the community or society, where the belong who go for peace. In fact, even when they read the Quran, Allah commands them to have peace. Likewise, whenever they mention and hear the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah enjoins them to send greetings of peace to his messenger sallallahu alaihi wasallam. May our the country be peaceful by the reference of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ameen. Thank you. نحمد رب العالمين ونصلي على رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. After the Hamdu Salam, Honorable President and all the listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My today's topic is the establishment of peace and its importance. Mr. President, these days our beloved motherland Pakistan is facing such painful circumstances that has made everyone sad in Pakistan and all the Muslim world. This is a misfortune that we have not been able to find any solution for these conditions, for the kind of difficulties and circumstances. It is our responsibility to establish peace in our beloved motherland Pakistan. Mr. President, our government is due to deliver great implementation of rules and law for these conditions. And dear audience, as a Muslim, no one is allowed to kill any other in an Islamic country where we have the rules to get our problem sorted. Mr. President, to get our problem sorted, but it is a great shame and grief that we are failed to do so as being the officials as well as
being the citizens. Our schools, colleges, and all holy places are not safe. Our parks, roads, hotels, even hospitals are every time in a danger. Our next generation has a threat to get into stone ages. Mr. President, all this needs a great leadership, a courage, a fate to be solved. Mr. President, we cannot progress in any field until we bring peace to our beloved motherland, Pakistan. We bring peace to our beloved motherland, Pakistan. Mr. President, we can only survive for this condition, in these conditions, when we all get united, when we provide justice to rich or poor, and when we will follow the teaching of Islam, teaching of our beloved Prophet, peace be upon him. Our beloved Prophet, peace be upon him, said that a Muslim is who the other Muslims are safe from his tongue and hand. Dear audience and judges, we got to separate the message of Islam. We got to separate the message of Islam all through the world. The Islam is peaceful religion. The terrorism is not allowed in Islam. May Allah bless our Pakistan with happiness and with peace. Thanks for all. والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه هم نجوم الهدى. قال الله تبارك وتعالى في كلام لم يزل وفي شان حبيبه وحبيبنا محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. My most respectable and my dear chief guest in this most beautiful Islamic program, great scholar Master Navidul Hassan, and my dear judges and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today is a topic which is given on the island Razor and this most beautiful Islamic program about the importance of peace and current situation. Dear students, today many people regard Islam as a religion to promote violence, terrorism, aggression and war. They already in their way of Islam on the journal media, which is not always correct basically. Islam is a basic. Islam is an effect religion that promotes peace, love and understanding among all people, all affects. And it strongly prohibits violence, terrorism, aggression and war against anyone, regardless of their faith or race. So my dear students, Islam, the message of Islam is not violence. The message of Islam is not cruel and brutal fashion, but the message of Islam is love. The message of Islam is union. The message of Islam is unity. The message of Islam is love to give. The message of Islam is peace. My dear students, Islam prohibits violence and terrorism. Islam clearly prohibits violence and terrorism. So, Islam promotes peace and equality. Islam promotes love. Islam doesn't promote, distribute, and spite with each other. So now students,
we have to understanding from Islam perspective. Islam promotes peace and justice, and Islam stand against for injustice. Islam stand against